نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا۔ محترم ساتھیوں، آج سبق قرات کورس کلاس نمبر 25 ہے اور شعر نمبر کلاس نمبر 26 ہے اور شعر نمبر 25 ہے۔ تو اس میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ یہ شعر ذکر کرتا ہے، فَأَمَّا الْكَرِيمُ السِّرِّ، پس لیکن شریف بید والے فَأَمَّا الْكَرِيمُ السِّرِّ فِي الطِّيبِ، خوشبو کے بارے میں، پس لیکن شریف بید والے خوشبو کے بارے میں، فی الطِّيبِ خوشبو کے بارے میں، نافع امام نافع ہیں، فَذَاكَ الَّذِي اخْتَارَ الْمَدِينَةَ، پس یہ وہ ہیں، الَّذِي اخْتَارَ الْمَدِينَةَ جنہوں نے اختیار کیا، منتخب کیا ٹھکانہ مدینہ منورہ کو، یعنی مدینہ منورہ کو وطن بنایا۔ تو یہ اس شعر کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی تشریح، یہ 7واں امام ہے امام نافع، اس کے بارے میں پہلے بھی کچھ پڑھ چکا ہے، لیکن امام نافع کے بارے میں شاطبی فرماتے ہیں اس کی کچھ تاریخ یہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں اس کی وفات ہوئی اور سن 70 ہجری میں وہ پیدا ہوئے۔ کم عمر میں اس کو وفات ہے، 169 ہجری میں وہ وفات ہو گئے، اور آپ کا نام نافع ابو عبد الرحمن تھے، اکثر نے ابو رویم لکھا ہے، اور جعونہ ابن ابو اللیث کے آزاد کردہ غلام تھے، جو حمزہ ابن عبد المطلب کے حلیف تھے اور اصل سے اصفہانی تھے۔ قرآن کی وجوہ اور عربیت کے ماہر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر مضبوطی کے ساتھ عامل تھے، مدینہ منورہ میں امامت پر فائز تھے۔ 8ویں نمبر پر جو امام ابو جعفر امام ہے، 8ویں نمبر پر، وہ بھی قرات کا بڑا امام ہے، اس کا شاگرد ہے۔ امام نافع ابو جعفر کے شاگرد ہے، اور امام ابو جعفر کی امامت پر اجماع ہے۔ پھر امام ابو جعفر کے وفات کے بعد وہ مدینہ منورہ میں اس کو امامت مل گئی۔ دوسرے طبقے سے ہیں، صحابہ کرام میں حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن ابی انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت بھی کی تھی، اس لیے تابعی بھی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نافع کی قرات سنت اور پسندیدہ ہے، قرات نافع مسنون، اور 70 تابعین سے انہوں نے قرآن پڑھا ہے امام نافع نے، ان میں سے امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، 9 سال میں امام ابو جعفر سے علم پڑھا۔ امام ابو جعفر ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہے، عبداللہ ابن عباس کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اس طرح شیخ ابن النصاح اور عبد الرحمن ابن ہرمز العارج سے بھی انہوں نے پڑھا ہے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے اور انہوں نے ابی ابن کعب سے پڑھا ہے، اور پھر انہوں نے ابو ہریرہ سے پڑھا ہے، اور پھر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے، اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس لیے تمام میں اس کا مرتبہ، تمام ائمہ میں اس کا مرتبہ، امام نافع کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اس کے لاکھوں کی تعداد میں شاگرد تھے، مگر امام قالون اور امام ورش جو 26ویں شعر میں آئیں گے یہ بہت مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ امام اسمعی، امام خویلد، امام ابن جواس، امام عمرو ابن
اللہ وغیرہ ہزاروں کے شاگرد ان کے اور بھی ہیں۔ شریف بید والے کا مطلب یہ ہے اس شعر میں کہ درس قرآن کا واقعہ، درس کے دوران اس کے منہ سے خوشبو آتی تھی، پھر کسی شاگرد نے پوچھا یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے اور کیوں آتی ہے، تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خواب میں زیارت کیا اور مجھ سے مصافحہ کیا، پھر میرے منہ سے منہ ملایا اور تلاوت کیا، یعنی یقرأ فی فیہ، تو اس وقت سے میرے منہ سے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ امام نافع کو یہ ترتیب میں امام شاطبی نے مقدم کیا ہے، سب سے پہلے ائمہ میں اس کا ذکر ہے، کیونکہ تیسیر میں اور ابن مجاہد کی اتباع کیا اس میں بھی امام نافع وہ پہلے مرتبے پر ہیں، انہوں نے سب سے پہلے بھی قرائے سبع میں ان کو مقدم کیا، اور ابن مجاہد نے قرائے سبع پر سب سے پہلا کتاب انہوں نے لکھا ہے، اور یہ اس لیے کہ امام نافع مدنی ہے، امام مالک کے ہاں مدینہ تمام شہروں سے افضل ہے، عاشق رسول تھے، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ سے بھی امام مالک کے ہاں مدینہ منورہ افضل ہے۔ اور ناظم جو ہے امام شاطبی رحمۃ اللہ بھی مالکی ہے اور امام نافع بھی مالکی ہے، تو اس وجہ سے ان کو مقدم کیا، اور اب وہ جنت البقیع میں دفن ہے۔ قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ کے قدموں میں، یعنی قاری فتح محمد پانی پتی امام نافع کے قدموں میں اس کا قبر ہے۔ صاحب عنایت الرحمانی جو نورانی قاعدے کا پہلا موجد ہے، لیکن بعد میں پھر نور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر شرح کیا اور یہ نورانی قاعدے سے مشہور ہو گیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ نور محمد اور صاحب عنایت الرحمانی یہ سارے نابینا تھے، امام شاطبی بھی نابینا تھے، امام نافع بھی نابینا تھے۔ اس طرح ہمارے استاد کا استاد، یعنی ہمارا استاد جو ہیں، یعنی میرا استاد قاری محمد سلمان صاحب نوشیرہ والا، اس کا جو استاد تھا قاری صفی اللہ صاحب افغانی، یہ بھی نابینا تھے، اور اکثر قرآ صفات تو سیکھتے ہیں، صفات پڑھتے ہیں، لیکن وہ اس کا اجرا نہیں کر سکتے، اجرا نہیں کرتے ہیں۔ یہ قاری صفی اللہ صاحب کو اجرا پر بہت بڑا دسترس حاصل تھا۔ اس طرح ہمارے استاد کو جو قاری محمد سلمان صاحب نوشیرہ والے اب بھی حیات ہیں، تو یہ بہت اس میں ماہر تھے۔ تو امام نافع رحمۃ اللہ سیاہ فام تھے، وکانا اسود و شدید السواد لکھا ہے، لیکن جسم کے اعضاء جاذب نظر تھے۔ امام ذہبی نے روشن چہرے والا لکھا ہے، اور امام ورش کے لیے ٹائم نہیں ملتا تھا، اس کا واقعہ پہلے پڑھا ہے، پھر 10 آیت ایک نے ہبہ کی 10 دوسرے نے، چونکہ یہ عربی نسل اولاد سے ان کو وقت نہیں ملتا تھا، اس لیے امام ورش مصر سے آئے تھے تو اس کو وقت نہیں ملتا تھا، لیکن پھر بار میں 7 مرتبہ انہوں نے قرأت کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ ان کے سامنے قرآن پیش کیا امام نافع کے سامنے۔ امام اسمعی لکھتے ہیں کہ کانا نافع من القراء الفقہاء العباد، رسم الخط کی بھی امام تھے۔ امام احمد بن حنبل کی نافع پر بہت بڑا اعتماد تھا۔ مشہور ادیب علی قرانوی نے 2000 اشعار پر مشتمل قصیدہ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ پر لکھا ہے۔ معرفت القراء میں امام مالک رحمۃ اللہ لکھتے ہیں وہ امام الناس فی القراءات۔ اس طرح امام زرقلی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں انتہت الیہ ریاست القراءت، موت کے وقت صاحبزادوں نے اس سے وصیت کے بارے میں کہا کہ مجھے وصیت کرو۔ جب امام نافع رحمۃ اللہ فوت کے قریب تھا، موت کے قریب تھا، تو صاحبزادوں نے وصیت کا پوچھا کہ ہمیں کچھ وصیت کرے، تو انہوں نے فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، یعنی لوگ جب مرتے ہیں تو دولت اور مال و دولت کی وصیت کر دیں، لیکن کتنا اچھا وصیت کیا، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اپنے درمیان میں صلح کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ کتنا اچھا وصیت، سبحان اللہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قریب وہ جنت البقیع میں وہ دفن ہے، سن 99 سال عمر میں اس کو وفات آئی۔ تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ، یہ 7 اماموں کا تذکرہ ابھی سے شاطبی رحمۃ اللہ شروع کیا۔ تو پہلا امام نافع رحمۃ اللہ علیہ ہے، دوسرا امام
عبداللہ ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تیسرا امام ابو عمر بصری، چوتھا ابن عامر شامی، پانچواں امام عاصم کوفی، چھٹا امام حمزہ کوفی، اور ساتواں امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو اس کو قل ہو اللہ کی طرح زبان یاد کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آگے والے اشعار میں اس کو مشکلات نہ ہو۔ اور عزیز ساتھیوں، ایک یہ بات ضروری ہے کہ قرأت اکیڈمی میں یہ سبق قرأت کے کتب ملتے ہیں۔ اس طرح ایک علویہ ہے، ہمارے استاد قاری فیض الرحمان صاحب نمک منڈی والے نے لکھا ہے، پشاور میں وہ ملتا ہے نمک منڈی کتب خانہ میں، اور دار القرا نمک منڈی مدرسے کے کتب خانے میں ملتا ہے۔ تو یہ علویہ شاطبیہ کا شرح ہے، اگر آپ وہ لے لیں تو آپ کو بہت آسانی ہوگی، اور جب کتاب آپ کے سامنے اور میں اشعار پڑھ دوں تو آپ کا سمجھ میں بہت زیادہ آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔